اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ یوسف آیت نمبر 95 ایک مختصر سی آیت ہے اور آج کے لیکچر میں ہم اسے انالائز کرنے جا رہے ہیں۔ آیت آپ سکرین پہ لکھی دیکھ رہے ہیں، آیت میں کوئی وقف کی علامت نہیں ہے، لہٰذا اس آیت کا ایک ہی حصہ بنے گا۔ اب اس ایک حصے میں الفاظ ہیں، ان پہ بات کریں گے۔ پہلا لفظ ہے قالو، فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، تا حرف جر ہے، قسم کے لیے آتا ہے اور صرف اس میں جلالہ کے ساتھ مخصوص ہے، لہٰذا آگے آپ کو اس میں جلالہ مجرور فارم میں نظر آ رہا ہے۔ انا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے اور اس کے ساتھ جو بھی اسم ہو وہ ضمیر ہو چاہے ظاہر ہو، منصوب فارم میں ہی استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پر ضمیر آپ دیکھ رہے ہیں، ضمیر منصوب متصل واحد مذکر حاضر کی، اس کے بعد لام جو ہے وہ لام تاکید ہے اور یہاں پر انا کی خبر پر آیا ہے، لہٰذا یہ لام جو ہے لام مزاحل کا کہلائے گا۔ فی حرف جر ہے جس کے بعد دلال کا لفظ جو ہے وہ مجرور آپ دیکھ رہے ہیں۔ دلال کا لفظ جو ہے ڈکشنری میں خان صاحب نے باب ضربہ یضربو سے بطور فعل ضلالہ یضللو اور پھر تبدیلی کے بعد ضل یضل ضلالا اور ضلالتن ذکر کیا ہے۔ معنی بتا رہے ہیں اس کے ایک گمراہ ہونا، دوسرے راستے کی تلاش میں سرگرداں ہونا اور تیسرے کسی چیز کا ضائع ہونا۔ باقی پھر یہ کانٹیکسٹ کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے کہ لفظ کس کے لیے استعمال ہوئے اور پھر کس معنی میں اس کو یہاں پر ذکر کیا جائے گا۔ دلال لفظ کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے، ضمیر واحد مذکر حاضر کی، ضمیر مجرور متصل، اور آخری لفظ جو اس آیت کا ہے وہ ہے القدیم۔ قاف دال اور میم اس کے روٹ لیٹرز ہیں، فعیل اس کا وزن ہے اور یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ تو الحمدللہ جی سورہ یوسف آیت نمبر 95 کے الفاظ پر ہماری بات مکمل ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ کے لیے چلتے ہیں مفتی سعید صاحب کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 95۔ آیت گرامی سے متعلق شرح المفردات۔ آیت کے کلمہ القدیم کے ضمن میں عبارت ہے قدم الشیء یقدم قدامہ خلاف حدث فہو قدیم۔ اس عبارت میں ایک تو باب کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ قدوم یقدم باب کروم یکرم سے تعلق رکھتا ہے، اور قدومہ کے ساتھ الشیء کو مرفوع شکل میں بطور فاعل ذکر کر کے اشارہ اس کے فعل لازم ہونے کی طرف ہے۔ مصدر ذکر کیا جا رہا ہے قدم بر وزن فعل، اور معنی بتاتے ہوئے کہا جا رہا ہے خلاف حدث۔ حدث یحدث، حدوث کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا حادث ہونا، نیا ہونا اور نئے سرے سے پیدا ہونا، جبکہ قدوم یقدم قدمن کا معنی ہوگا قدیم ہونا، پرانا ہونا۔ صفت مشبہ بر وزن فعیل ذکر کیا جا رہا ہے قدیم۔ قدیم ایک اصطلاح کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، چنانچہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات قدیم ہیں، اور اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ازل سے ہیں اور ابد تک رہیں گی۔ آیت کی کلمہ الضلال کے ضمن میں عبارت ہے المراد بہ ہنا المعنی اللغوی۔ اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ یہاں یعقوب علیہ السلام کے بیٹے انہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ابا جان اللہ کی قسم یقیناً آپ پرانی گمراہی میں ہیں، تو یہاں الضلال سے مراد حقیقی ضلال یا اصطلاحی ضلال نہیں، گمراہی نہیں، بلکہ ضلال لغوی معنی میں ہے اور خطا کے معنی میں ہے کہ آپ اپنی پرانی غلطی میں ہیں کہ ابھی تک یوسف علیہ السلام کو زندہ سمجھتے ہیں۔ آیت گرامی سے متعلق ایضاحات نحویہ۔ آیت کے جملہ انک لفی ضلالک القدیم کے ضمن میں عبارت ہے ھذا جواب القسم انظر ایضاحات الآیتین الرابعۃ عشرۃ والواحدۃ والتسعین۔ اس عبارت میں یہ بتانا مقصود ہے کہ آیت گرامی میں تاللہ قسم ہے اور انک لفی ضلالک القدیم جواب قسم ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جواب قسم کیسا ہے۔ اس سلسلے میں آیت نمبر 14 اور آیت نمبر 91 کی ایضاحات کو دیکھ لیا جائے۔ وہاں بتائی گئی تفصیل کے مطابق جب جواب قسم جملہ اسمیہ کی شکل میں واقع ہو تو اس میں جو تاکیدات لائی جاتی ہیں وہ انا اور اللام المزحلقہ کی شکل میں لائی جاتی ہیں، چنانچہ یہاں بھی انا اور لفی
میں فی پر جو لام داخل ہے یہ اللام المزحلقہ ہے، ان کے ذریعے تاکیدات لائی گئی ہیں۔ جناب مفتی سعید صاحب کی زبانی ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ کو سننے کے بعد اب ہم اس حصے میں جو جملے بنتے ہیں ان کے اعراب کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا مین جملہ جو ہے وہ جملہ مستانفہ ہوگا ہمارا، اور شروع ہو رہا ہے قالو لفظ سے، تو قالو فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، فعل اور فاعل آگے اب چاہیے مقول القول مفعول بھی، تو وہ آگے تاللہ انک لفی ضلالک القدیم کی صورت میں آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ تا حرف جر ہے، اس میں جلالہ مجرور ہے، اور یہ جار مجرور متعلق ہو جائیں گے نقسم محذوف فعل کے۔ نقسم فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے، نحن ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل قرار دیا جائے گا، اور پھر تاللہ جو ہے یہ متعلق ہو جائے گا نقسم فعل کے۔ پھر نقسم فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کے قسم بن جائے گا، جس کا پھر جواب قسم جو ہے وہ ہوگا انک لفی ضلالک القدیم۔ اب جواب قسم کو ہم انالائز کریں گے تو وہ انا سے شروع ہو رہا ہے، انا حرف ظروف مشبہ بالفعل ہے، جب بھی آئے گا اس کا ایک اسم ہوگا، ایک خبر ہوگی، اسم اس کا منصوب ہوگا، لہٰذا ضمیر منصوب متصل واحد مذکر حاضر انا کا اسم ہے۔ اب چاہیے انا کی خبر، تو انا کی خبر کی جگہ پر ایک مرکب جاری آ رہا ہے جو کہ فی ضلالک القدیم ہے۔ اس مرکب جاری پر یعنی یہ جو خبر کے طور پر آ رہا ہے اس پر لام مزحلقہ داخل ہوا ہے، اور وہ جو خبر ہے فی ضلالک القدیم اس کو انالائز کریں تو فی حرف جر ہے جس کا مجرور جو ہے وہ ضلال کا لفظ ہے۔ ضلال جو ہے یہ مضاف ہے واحد مذکر حاضر کی ضمیر کی طرف، اور پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ بن جاتے ہیں موصوف، جس کی پھر صفت آگے آ رہی ہے القدیم۔ پھر موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور ہو جائے گا فی حرف جر کے لیے، اور فی حرف جر اپنے مجرور سے مل کر خبر بن جائے گا انا کی، اور پھر انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر جواب قسم بن جائے گا، اور پھر یہ سارا حصہ قسم اور جواب قسم جو ہیں یہ مقول القول مفعول بھی کہلائیں گے قالو فعل کے لیے، اور پھر قالو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ جو تھی اعراب کے اعتبار سے وہ مکمل ہو گئی ہے۔ محمود صافی صاحب نے اس کو کیسے ذکر کیا ہے ان کی کتاب میں دیکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے جملہ قالو جو ہے لا محل لا استناف بیانی قرار دیا ہے، جملہ تاللہ ای اقسم باللہ فی محل نصب مقول القول، اور جملہ انک لفی ضلالک القدیم لا محل لہا جواب قسم۔ تو الحمدللہ جی 100% میچ کر گئی ہے ہماری ورکنگ محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ اب آخری چیز اس آیت کے حوالے سے رہ گئی ہے وہ ہے اس آیت کا ترجمہ، تو اب اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ ترجمہ اس کا کچھ یوں کیا گیا ہے، قالو انہوں نے کہا تاللہ اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم بلا شبہ یقیناً تو اپنی پرانی بھول ہی میں ہے۔ تو یہ لفظی ترجمہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو الحمدللہ جی سورہ یوسف آیت نمبر 95 ہمارے آج کے لیکچر میں مکمل ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔